أشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس عید سعید کی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس عید کو ہم سب کے لیے، پورے ملک و ملت کے لیے، عالم اسلام کے لیے اور پوری امت اسلامیہ کے لیے برکتوں اور رحمتوں کی عید بنائے. اللہ جل جلالہ کا جتنا کرم اور اس پر جتنا شکر ادا کرنا چاہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرمایا. اس مہینے میں اپنے فضل و کرم سے روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی اور قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اور جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ عید کا دن رمضان کی عبادتوں کے انعام کے طور پر مقرر فرمایا ہے. عید کی جو رات گزری ہے اس کو حدیث میں لیلۃ الجائزہ قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ انعام کی رات ہے. اللہ کے بندوں نے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل میں اور حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں رمضان کا جو مہینہ گزارا، اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کے صلے میں اس رات کے اندر مومنوں کو جائزہ یعنی انعام عطا فرماتے ہیں. اور یہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی، لیکن ہر مرتبہ اس کا نیا لطف ہے کہ جب عیدگاہ میں مسلمان عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے
خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، یہ بتاؤ کہ اگر کسی مزدور نے اپنا کام پورا کر لیا ہو تو اس کا کیا انعام ہونا چاہیے؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ یا اللہ، جس مزدور نے اپنی محنت پوری کر لی، اپنا کام پورا کر لیا، اس کا صلہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی جو اجرت ہے وہ پوری کی پوری اس کو ادا کی جائے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ عیدگاہ کے اندر جو مسلمان جمع ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ میں نے ان کے ذمے جو عبادت فرض کی تھی، انہوں نے وہ عبادت، میرے فریضے کی عبادت مکمل طور پر ادا کر دی، اور آج یہاں پر اس میدان عید میں یہ لوگ میرے پاس جمع ہوئے ہیں اور مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ عزتی و جلالی و کبریائی و رفعت مکانی، قسم کھاتے ہیں باری تعالیٰ کہ میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے جلال کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنی کبریائی کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنی رفعت مکان کی قسم کھاتا ہوں کہ آج میں ان سب کی دعائیں قبول کروں گا، اور جب یہ عیدگاہ سے واپس جائیں گے تو اس طرح جائیں گے کہ ان سب کی مغفرت کی جا چکی ہوگی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو سیئات ہیں، یعنی ان کی جو خطائیں ہیں، ان کو بھی میں اچھائیوں سے بدل دوں گا، اور جب یہاں سے واپس جائیں گے تو ان کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ اتنی عظیم بشارت ہے، اتنا عظیم انعام ہے جو اللہ جل جلالہ اس عید کے موقع پر اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ مکمل کرنے کے بعد ہم آج اس عیدگاہ میں اپنی ساری نااہلیوں کے باوجود، اپنی ساری خطاؤں کے باوجود اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ان کی رحمت کے مناسب انعام لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم اپنی ذات میں کسی انعام کے مستحق نہیں۔ ہم کیا، ہماری عبادتیں کیا، ہمارے روزے کیا، ہماری تراویح کیا، ہمارا ذکر اور تسبیح کیا، لیکن یہ ان کی رحمت ہے کہ اپنے فضل و کرم سے وہ فرماتے ہیں کہ ان کی سیئات کو بھی میں حسنات میں تبدیل کر دوں گا۔ اور علماء کرام نے فرمایا کہ یہاں سیئات سے مراد گناہ بھی ہو سکتے ہیں، اور سیئات سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزے رکھنے میں، تراویح پڑھنے میں، قرآن کریم کی تلاوت میں جو کوتاہیاں ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں، جو حق تلفیاں ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری حق تلفیوں کو معاف فرما کر ان کو حسنات کے دائرے میں لکھ دیں گے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ تو آج ہمارے لیے بڑی ہی خوشی کا، بڑی ہی سعادت کا اور بڑی خوش نصیبی کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں انعام عطا کرنے کے لیے اس عیدگاہ میں جمع فرمایا۔ لیکن اس موقع پر دو تین باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ اور اس کے بعد عید کا دن اس کام کے لیے عطا فرمایا ہے کہ سارے سال 11 مہینے تک ہم نے اپنے وجود میں جو گندگیاں جمع کی تھیں، جو نجاستیں جمع کی ہوئی تھیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی بھٹی سے ہمیں گزار کر ان ناپاکیوں کو، ان گندگیوں کو صاف فرماتے ہیں، اور عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما کر کہ میں ان سب کی مغفرت کر کے واپس بھیجوں گا، اس طرح ہم کو بنا دیتے ہیں جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اس طرح بنا دیتے ہیں جیسے ایک میلا کپڑا، بوسیدہ کپڑا، وہ کسی دھوبی کے گھر جانے کے بعد وہ پاک صاف اور ستھرا چٹا ہو جاتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عید کے دن مسلمانوں کو اس طرح پاک صاف اور چٹا بنا دیتے ہیں۔ تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کپڑا جتنا صاف ہو، جتنا دھلا ہوا ہو، جتنا چمکدار ہو، اس پر کوئی داغ لگے تو وہ داغ اتنا ہی برا لگتا ہے۔ اگر ایک کپڑا میلا ہے، اس کے اوپر 10,000 داغ لگے ہوئے ہیں، ایک داغ اور لگ جائے تو وہ اتنا برا نہیں لگے گا۔ لیکن اگر ایک کپڑا ایسا ہے جو ابھی دھل کر آیا اور نیا اور صاف اور چٹا کپڑا ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا داغ بھی لگ جائے گا تو وہ داغ بہت برا لگے گا۔ تو آج ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو ہماری ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، نیا دور شروع ہو رہا ہے، زندگی کا ایک انقلاب عید کے دن سے شروع ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس پاک صاف اور سفید چٹے وجود کے اوپر گناہوں کے داغ نہ لگیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے داغ نہ لگیں، اور ہم جس طرح رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خاطر اپنا کھانا ہم نے چھوڑ دیا تھا، پینا چھوڑ دیا تھا، جنسی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں باقی ماندہ زندگی میں بھی اگرچہ اس نے کھانا حلال کر دیا، پینا حلال کر دیا، لیکن جو چیزیں گناہ ہیں، نافرمانی ہیں، معصیتیں ہیں، ان کو اپنی آئندہ زندگی میں اسی طرح چھوڑیں گے جیسے کہ روزے کی حالت میں ہم اللہ کے حکم کی خاطر کھانا پینا چھوڑے ہوئے تھے۔ ایک تو عظیم سبق یہ ہے جو ہمیں عید کے دن مل رہا ہے۔ دوسری ایک بات جو آج کے ماحول میں بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے، وہ بڑی دردمندی کے ساتھ میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے رمضان عطا فرمایا اور عید کی نماز کے لیے ہمیں اس عیدگاہ کے میدان میں مغفرت کرنے کے لیے، دعائیں قبول کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارا رمضان اس حالت میں گزرا ہے، اور یہ ہمارا ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ عید ایک ایسی حالت میں آ رہی ہے جب ہمارا شہر، ہمارا ملک، بلکہ پورا عالم اسلام اور پوری امت مسلمہ مسائل کے جال میں پھنسی ہوئی ہے، مشکلات کے جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ دشمنوں نے ہمارے لیے طرح طرح سے سازشوں کے جو جال تیار کیے ہیں، ان میں خود ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی نادانیوں کی وجہ سے، اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے، اپنی حماقتوں کی وجہ سے، اپنی ہوس پرستیوں کی وجہ سے، اپنی مفاد پرستیوں کی وجہ سے ہم ان جالوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے کے اندر بھی وحشت اور بربریت اور درندگی کے وہ مناظر سامنے آئے ہیں، ایسے مناظر جو کبھی مسلمانوں سے تصور نہیں کیے جا سکتے تھے۔ مسلمان نے مسلمان کو ذبح کیا ہے،
اس کے ہاتھ پاؤں ناک کان کاٹے ہیں، جس بات کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے بارے میں بھی، جہاد کے دوران بھی جس کو منع فرمایا تھا، ایسا جب بھی کوئی آپ جہاد کا لشکر بھیجتے تھے تو مستقل طور پر یہ ہدایات ہوتی تھی کہ لا تقتلوا ولیدا ولا امرأة ولا شیخا فانیا ولا تمثلوا ولا تغدروا۔ ہدایات یہ ہوتی تھی جہاد کو کافروں کے ساتھ، وہ کافر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم توڑ رہے تھے، ان کے ساتھ جہاد کرنے کے دوران نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ تھی کہ خبردار کسی بچے کو نہ مارنا، خبردار کسی عورت کو قتل مت کرنا، کافر عورت کو، دشمنوں کی عورت کو، دشمنوں کے بچے کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، اور اگر کسی جوان کو قتل جو تمہارے مقابلے پر آیا ہوا ہے اس کو قتل کرنے کی نوبت آئے تو کبھی مسلح نہ کرنا، یعنی اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے کوئی عضو کو، ناک کان کو، اس کے کسی عضو کو کاٹنا تمہارے لیے حرام ہے۔ کافروں کے جو دشمن ہیں، جو تلوار لے کر مسلمانوں پر ظلم و ستم پر اترے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی حکم یہ تھا کہ ان کو مسلح نہ کرنا، ان کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا، ان کے ناک کان کو نہ کاٹنا۔ کافروں کے ساتھ یہ حکم تھا۔ آج اس مقدس رمضان کے مہینے میں ہم شرم سے اگر ڈوب مریں تو بھی کم ہے کہ مسلمان نے مسلمان کا مسلح کیا، مسلمان نے مسلمان کو ذبح کیا، مسلمان نے مسلمان کو گولیوں سے چھلنی کیا اور اس کو مسلح کر کے بوریوں میں بند کر کے لاشیں اس کی پھینکی۔ یہ دشمنوں کی سازش تھی جس کا ہم شکار ہو گئے، اور اس قدر شکار ہو گئے ہیں کہ اس برائی کی برائی دل سے مٹ رہی ہے۔ انسانی جان کو مکھی مچھر سے زیادہ بے حقیقت قرار دے دیا گیا ہے۔ مکھی مچھر کو مارتے ہوئے بھی آدمی کو کبھی خیال آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن انسانوں کو قتل کرتے ہوئے، انسانوں کے بچوں کو مارتے ہوئے، ان کی عورتوں کو قتل کرتے ہوئے، مریضوں اور بیماروں کو قتل کرتے ہوئے، بوڑھوں کے اوپر حملہ کرتے ہوئے کوئی رگ حمیت نہیں پھڑکتی، کوئی غیرت نہیں جاگتی، کوئی انسانیت کا کوئی خیال دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ اس حالت میں ہم نے رمضان گزارا ہے، اور نہ جانے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے کتنے خاندان اجڑے ہیں جن کے گھروں میں سب ماتم مٹی ہوئی ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم نے ایک دوسرے کا آگے مقابل آ کر اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ ایک مسلمان کو کافر کے ساتھ بھی، حربی کے ساتھ بھی، دشمن کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ اتنا بڑا اجتماعی گناہ ہے، اتنا بڑا اجتماعی جرم ہے کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے، ورنہ یہ جو کچھ عذاب نظر آ رہا ہے یہ در حقیقت ہماری بدعمالیوں کا ثمرہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو آج پس پش ڈال کر، پیچھے ڈال کر، اپنے ذاتی، سیاسی، متعصبانہ، رنگ و نسل پر مبنی خیالات اور جذبات کے اندر بہے ہوئے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا ہی عید کا دن تھا۔ یہ عید الفطر ہے، وہ عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حج میں تشریف لے گئے، حجۃ الوداع کے موقع پر،
اور عید کا دن آیا جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اور اس وقت آپ منا میں تشریف فرماتے ہیں۔ عام طور سے حج کے ارکان میں سے ایک بہت بڑا رکن یہ ہے کہ میدان عرفات میں جو امیر حج ہوتا ہے وہ خطبہ دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں بھی ایک خطبہ دیا تھا، وہ بھی بڑا عظیم خطبہ ہے، انسانیت کا منشور اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، اور اس میں یہ اعلان کیا تھا، اعلان یہ فرمایا تھا کہ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جاہلیت کی تمام رسمیں میں نے آج اپنے پاؤں تلے رون دی ہیں، اور تم کو آج میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور آپ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں میری بات غور سے سنو، مجھے تم پر اس بات کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم دوبارہ بت پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ نے تمہیں بت پرستی سے نجات دی، توحید کی نعمت عطا فرمائی، اسلام کی دولت بخشی، مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم میرے جانے کے بعد بت پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے، بتوں کے آگے جھکنا شروع کر دو گے، لیکن مجھے تم پر ایک بات کا اندیشہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آپس میں تلوار چل جائے، اور ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ آج میں یہ بات اعلان کرتا ہوں اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ جو لوگ موجود ہیں وہ یہ بات سن کر ان تمام مسلمانوں تک پہنچا دیں جو اس وقت موجود نہیں ہیں۔ کیا بات ہے کہ آج سے اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے تمام نعروں کو میرے پاؤں تلے رون دیا، اور میں تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، حجاز کے عرب کے اعلیٰ ترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، تم سب ایک ہی آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، تم آدم کے بیٹے ہو، تم سب بھائی بھائی ہو۔ ہاں اگر فضیلت ہے کسی کو تو الا بالتقوی، تقوی کی وجہ سے۔ تم میں سے جو شخص زیادہ تقوی رکھنے والا ہوگا، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، اللہ کے حکموں پر زیادہ چلنے والا ہوگا، وہ تم میں فضیلت رکھتا ہے۔ لیکن کوئی عربی کسی عجمی پر فوقیت نہیں رکھتا، کوئی رنگ و نسل والا دوسرے رنگ و نسل کے اوپر فوقیت نہیں رکھتا۔ اور یہ فرما کر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ مبارک اٹھائی اور فرمایا اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ میرا فرض یہ تھا کہ میں ان لوگوں کو آگاہ کر دوں، تو اے اللہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ اللہم حل بلغت، 3 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حجۃ الوداع میں یہ بات فرما چکے تھے، عرفات کے دن فرما چکے تھے، اس سے اگلے دن 10 ذو الحجہ منا تشریف لائے، اور وہ عید کا دن تھا۔ عید کے دن یعنی یوم النحر میں حج کے ارکان میں خطبہ نہیں ہوتا، عرفات کے دن ہوتا ہے، لیکن حج میں عید کے دن کوئی خطبہ، عید کے دن عید کا خطبہ تو ہوتا ہے لیکن کوئی الگ سے خطبہ حج کا نہیں ہوتا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دن رات فکر سوار تھی، اپنی امت کی جو فکر تھی، اس کی وجہ سے آپ نے عید کے دن دوبارہ لوگوں کو جمع کیا،
اور دوبارہ جمع کر کے لوگوں سے پوچھا کہ ذرا مجھے بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ و رسول عالم. آپ نے فرمایا کیا آج عید کا دن نہیں ہے، یوم النحر نہیں ہے؟ فرمایا ہاں یوم النحر. اچھا یہ جگہ کون سی ہے، یہ شہر کون سا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حدود حرم کا علاقہ ہے، منی حدود حرم میں ہے. کہا کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا ذوالحجہ کا مہینہ. آپ نے فرمایا ذوالحجہ کا مہینہ اشہور حرم میں داخل ہے، حرمت والے مہینوں میں داخل ہے. تو آج یہ دن بھی حرمت والا، یہ جگہ بھی حرمت والی، یہ مہینہ بھی حرمت والا. آج میں تم سے کھلم کھلا یہ بات کہتا ہوں کہ تم مسلمانوں میں سے ہر ایک کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو وہ اتنی ہی حرمت رکھتی ہے جتنی حرمت آج کے دن کی ہے، جتنی حرمت آج اس جگہ حدود حرم کی ہے، جتنی حرمت اس مہینے ذوالحجہ کی ہے. لہذا خدا کے لیے اس حرمت کو پامال نہ کرنا، کسی کی جان پر، کسی کے مال پر، کسی آبرو پر حملہ آور نہ ہونا. دوبارہ آپ نے اور پھر فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب. جو لوگ میری یہ بات سن رہے ہیں وہ یہ میری بات دوسروں تک پہنچا دیں. یہ آخری حج کے موقع پر آپ نے اتنی تاکید سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خطرہ مجھے بت پرستی کا نہیں، خطرہ اس کا ہے کہ شیطان تمہارے دلوں میں یہ رنگ و نسل کے فتنے پیدا کرے گا، بھائی کو بھائی سے لڑائے گا اور کہے گا کہ تم فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہو، تم فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہو، اور ان کے درمیان آپس میں جنگ و جدال پیدا کرے گا. شیطان فرمایا کہ جزیرے عرب میں شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا، اب اس شیطان کی عبادت یہاں پر نہیں کی جائے گی. لیکن شیطان ایسے فتنے ڈالے گا کہ تمہارے اندر یہ فتنے پیدا کرے گا، تم اردو بولنے والے ہو، تم پشتو بولنے والے ہو، تم سندھی بولنے والے ہو، تم بلوچی بولنے والے ہو. لہذا ان کے درمیان آپس میں رنجشیں پیدا کر کے ان کے درمیان آپس میں لڑائی پیدا کرے گا. ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا. آپ بھی طواف کر رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ. طواف کرتے کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے گھر، اے بیت اللہ، ما اکرمک، ما اعظم حرمتک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اے بیت اللہ تو کتنا مقدس ہے، اے بیت اللہ تیری عزت اور عظمت کتنی بڑی ہے. دو تین مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی. عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں میں سن رہا تھا کہ آپ بیت اللہ سے خطاب کر رہے ہیں، کہ تیری عزت بہت بڑی، تیرا تقدس بہت بڑا، تیری عظمت بہت بڑی. لیکن ساتھ ہی پہ فرمایا اے اللہ کے گھر، اے بیت اللہ، ایک چیز ایسی ہے جس کی حرمت، جس کا تقدس، جس کی عزت اے بیت اللہ تجھ سے بھی زیادہ ہے. اے بیت اللہ، ایک چیز ایسی ہے جس کی عزت، حرمت، تقدس تجھ سے بھی زیادہ ہے. اور فرمایا میں حیران ہوا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ اس کائنات میں کون سی چیز ایسی ہوگی جس سے بیت اللہ کی سے بھی زیادہ اس کی حرمت ہو، اس کا تقدس ہو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایک چیز ایسی ہے جس کی عزت، حرمت، تقدس بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، اور وہ ہے ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو. یعنی اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی جان پر، اس کے مال پر، اس کی آبرو پر ناحق حملہ کرتا ہے
تو وہ اس شخص سے زیادہ بدبخت ہے، اس سے سب سے زیادہ گناہگار اور مجرم ہے جو معاذ اللہ بیت اللہ کو ڈھانے کی کوشش کرے۔ آج ذرا سوچو تو صحیح، آج اگر کسی مسلمان کے سامنے خدا نہ کرے یہ بات آئے کہ کوئی بدبخت بیت اللہ کی طرف بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور اس کو خدا نہ کرے منہدم کرنے کی فکر میں ہے، بتاؤ کیا کوئی مسلمان کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو وہ برداشت کرے گا؟ وہ اپنی جان قربان کر دے گا، اپنی اولاد کو قربان کر دے گا، لیکن بیت اللہ کی حرمت پر حرف نہیں آنے دے گا۔ لیکن آج دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر کتنے جس سے ہم آج دو چار ہیں۔ میرے بھائیوں، میں بڑی دردمندی کے ساتھ، بڑی دلسوزی کے ساتھ آپ کو یہ حدیثیں سنا کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا واسطہ دے کر اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا واسطہ دے کر جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ان ارشادات کا واسطہ دے کر میں آپ حضرات سے انتہائی دردمندی کے ساتھ، انتہائی دلسوزی کے ساتھ یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے دشمنوں کی سازشوں سے خبردار ہوں، اپنے دوستوں اور دشمنوں کو پہچانیں، اور جو لوگ مسلمانوں کے درمیان نسلی تعصبات کو، زبان کی بنیاد پر تعصبات کو ہوا دے رہے ہیں ان کی باتوں پر کسی وقت کان نہ دھریں اور ان سے اپنی برات کا اظہار کریں۔ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، کوئی زبان بولنے والا ہو، کسی جگہ کا رہنے والا ہو، کوئی رنگ و نسل رکھتا ہو، وہ سب اللہ کے بندے ہیں، سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ مسلمانوں تو درکنار، اسلام نے، شریعت نے جو غیر مسلم ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، امن کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی جان کو بھی حرمت عطا کی ہے، ان کو مارنا، ان کو قتل کرنا بھی حرام قرار دیا ہے، تو مسلمانوں کو معاملہ تو اور ہے۔ تو خدا کے لیے ہوش میں آئیے، اس سے سوائے دشمنوں کے، سوائے دشمن طاقتوں کے کسی کو اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آج عید کا دن ہے، آج ہم رمضان گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کے مغفرت مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج سے ہماری ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، آج ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں الحمدللہ اس میدان کے اندر لاکھ سے زیادہ افراد موجود ہیں، اور جن کا تعلق مختلف گروہوں سے، مختلف جماعتوں سے اور مختلف انجمنوں سے ان کا تعلق ہے، مختلف ان کے حلقائے اثر و رسوخ ہیں۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آج یہاں اس میدان عیدگاہ کے اندر یہ عہد کر کے اٹھیں، یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم اب ان دشمنوں کی سازشوں کا جو مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا رہی ہیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اور جس دن آپ نے یہ عزم کر لیا، جس دن عوام نے، مسلمانوں نے یہ عزم کر لیا کہ ہم ان دشمنوں کی سازشوں کا حصہ نہیں بنیں گے، یقین رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ جانیں تو جا رہی ہیں، مفت جا رہی ہیں، بے مقصد جا رہی ہیں، کسی کاز کے بغیر جا رہی ہیں، محض دشمنیوں میں جا رہی ہیں،
لیکن اگر کوئی جان اس راستے میں چلی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کو نافذ کرنا ہے تو وہ جان در حقیقت بڑی قیمتی ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں اور دوستوں، آج میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے نام پر آج ہم عہد کر کے اٹھیں کہ ان باہمی نفرتوں کو ختم کریں گے، ان کے اسباب کا ازالہ کریں گے اور امن و امان کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو لوگ اس امن و امان کی فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کسی طرح کا تعاون نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز شروع ہو رہی ہے۔ آپ سب حضرات صفیں اہتمام کے ساتھ سیدھی کر لیں۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عام نمازوں کی طرح 2 رکعتیں ہیں، اور نماز عید میں اور دوسری 2 رکعتوں میں کوئی بڑا فرق نہیں ہوتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں 6 رکعتیں، 6 تکبیریں عام نمازوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں اور دوسری رکعت میں دوسری 3 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جو تکبیریں زیادہ ہیں وہ سبحانک اللہم کے بعد اور سورہ فاتحہ سے پہلے ہیں، اور دوسری رکعت میں جو تکبیریں ہیں وہ قرات کے بعد اور رکوع سے پہلے ہیں۔ ان تکبیروں کا طریقہ یہ ہے کہ امام جب تکبیر تحریمہ کہے گا، اللہ اکبر کہے گا، تو آپ بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر حسب معمول باندھ لیں اور سبحانک اللہم پڑھیں۔ سبحانک اللہم جب پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد امام 3 تکبیریں کہے گا، آپ ان تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور پھر چھوڑ دیں، 2 میں چھوڑ دیں اور تیسری پر ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد امام قرات کرے گا اور قرات کے بعد پھر حسب معمول وہ رکعت ادا کی جائے گی۔ دوسری رکعت میں قرات سے آغاز ہوگا اور رکوع سے پہلے امام 4 مرتبہ تکبیریں کہے گا۔ پہلی 3 تکبیروں پر آپ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں، اور چوتھی تکبیر پر ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جائیں۔ باقی نماز عام معمول کے مطابق ہوگی۔ اب سب حضرات صفِ اہتمام کے ساتھ درست کر لیں۔ صفیں سیدھی کر لیجئے، اگلی صفوں کو پہلے پر کیجئے، اگر اگلی صفوں میں جگہ خالی ہو تو پیچھے نہ کھڑے ہوں، اور جو حضرات عیدگاہ کے دائیں یا بائیں جانب ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی صف امام سے آگے نہ بڑھے۔ عیدگاہ کی جو محراب ہے وہ باہر سے بھی نظر آتی ہے، تو جو حضرات محراب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں وہ برائے کرم پیچھے آ جائیں، کیونکہ جو لوگ محراب سے آگے ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا نماز کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ محراب سے آگے بڑھے ہوئے ہوں دائیں جانب یا بائیں جانب، وہ سب حضرات پیچھے آ جائیں اور اپنی صفوں کو درست کر لیں۔ اب ٹھیک ہے اتنا؟ نماز شروع ہو رہی ہے، برائے کرم آگے جو لوگ بڑھ گئے ہیں وہ واپس پیچھے آ جائیں۔ اللہ اکبر۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انقطع الرجاء إلا منك نجنا مما نحن فيه وأعنا على ما نحن عليه بجاه وجهك الكريم وبحق محمد صلى الله عليه وسلم عليك آمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ، ہم سے بہت بدعمالیاں ہوئی ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے معاف فرما دیجیے. یا اللہ، ان بدعمالیوں سے واپس آنے کی، ان پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین،
یا مجیب دعوت المضطرین، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک کے تمام انوار و برکات اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے درمیان جو بدامنی اور قتل و غارت گری کا طوفان برپا ہے، اے اللہ اپنے رحمت سے دور فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ ہم پر آپ کا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کی شامت ہے، یا اللہ اپنے قہر و غضب کو ہم سے دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دیجئے، ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرما دیجئے، ہماری باتوں میں یا اللہ اتحاد پیدا فرما دیجئے، ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ ملک و ملت کی صلاح و فلاح کا جذبہ پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو لوگ مظلومانہ طور پر اس قتل و غارت گری میں شہید ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو درجات عالیہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ان کے خاندانوں کو، یا اللہ ان کے خاندانوں کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں حکومت عادلہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں حکومت عادلہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما دیجئے، ہماری شامت اعمال کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہم لک العتبی حتی ترضی، اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک ونعوذ بک منک لا نحصی ثناء علیک۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے فضل و کرم سے راضی ہو جائیے، ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے درمیان محبت، اتحاد و اتفاق پیدا فرما دیجئے، بدامنی کو دور فرما دیجئے، بے دینی کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ حکومت عادلہ عطا فرمائیے، پاکستان کو ترقی اور استحکام عطا فرمائیے۔ یا اللہ یہ بہت بڑی نعمت آپ نے عطا فرمائی تھی، لیکن ہم نے اپنی شامت اعمال سے اس کو خراب کیا ہوا ہے۔ اے اللہ ہمیں اس کو دوبارہ ایک خوشحال اسلامی فلاحی حکومت اور مملکت بنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں، ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں، انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما، جو بے اولاد ہیں اے اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو اپنے بچوں کے لیے رشتوں کی تلاش میں ہیں، اے اللہ ان کے اچھے رشتے عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بدامنی کی وجہ سے پریشان اور بے روزگار ہیں، یا اللہ ان کو حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ بدامنی کو دور فرما دے۔ اللہم یا ارحم الراحمین تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد السنتنا۔ یا ارحم الراحمین تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرما دیجئے، دشمنوں کے سازشوں سے، دشمنوں کے خطرات سے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم۔